السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا الیہم لعلهم يحذرون۔ ناظرین، بہت ہی خاص موضوع کہ مدارس اسلامیہ سے ابھی جو بچے فارغ ہو رہے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، بہت سارے فارغین مدارس کے سامنے یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ انہیں فراغت کے بعد کیا کرنا چاہیے، کہاں جانا چاہیے۔ وہ ان مسائل کو لے کر کے پریشان رہتے ہیں۔ بہت سے ایسے بھی احباب ملتے ہیں جنہیں صحیح رہنمائی نہیں مل پاتی، کیونکہ نئی دنیا میں ہر صبح ایک نئی ایجاد لے کر نمودار ہو رہی ہے۔ تو آج ہم اسی خاص موضوع پر بات کریں گے۔ ہمارے سامنے بہت ہی خاص شخصیت موجود ہیں، آپ محتاج تعارف نہیں ہیں۔ ائمہ حرم کے مترجم فضیلت الشیخ ثناء اللہ صادق تیمی حفظہ اللہ و تولیٰ سے اسی موضوع کے مختلف نکات پہ ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے شیخ سے، سب سے پہلے تو ہم شیخ کا شکریہ ادا کریں کہ آپ نے ہمارے ناظرین کے لیے ٹائم دیا، وقت نکالا۔ ہمارا پہلا سوال یہ ہوگا کہ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں یا یہ کہیں کہ مدارس اسلامیہ کا ایک اجمالی تعارف کے طور پر کہ مدارس اسلامیہ کب سے ہے، کیا کیا اس کے مقاصد رہے ہیں، اس سلسلے میں شیخ کچھ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اس کو نیچے ڈال دیں۔ والصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وبعد۔ سب سے پہلے تو شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ اور اتنا لمبا چوڑا تعارف کی ضرورت نہیں ہے۔ فضیلت الشیخ، ہم لوگ کہاں فضیلت الشیخ، طالب علم ہیں، اور انصاف کی بات یہ ہے کہ گفتگو بھی طالب علمانہ ہوگی۔ ہم تمام لوگ جو مدارس کے بارے میں سوچتے ہیں یا مدارس کو دیکھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تمام لوگ واقف ہیں کہ مدارس کیوں قائم کیے گئے ہیں۔ مدارس جب قائم ہوتے ہیں یا کہیں بھی کوئی مکتب یا مدرسہ کھولا جاتا ہے یا کسی دینی دانشگاہ کی بنیاد رکھی جاتی ہے تو ذہن میں یہ بات بہت واضح ہوتی ہے کہ دینی تعلیم، علم، اصلاح سماج، ان کی خدمت کرنی ہے، سماج معاشرے کو سدھارنا ہے، اور امت کو ایسے افراد دینے ہیں جو دینی ذمہ داریوں کو اٹھا سکیں، سماج کی جو دینی ضرورتیں ہیں ان کو وہ پوری کر سکیں، اور ساتھ ہی جو رہنمائی درکار ہے ان سے وہ رہنمائی مل سکے۔ آپ نے جس آیت کی تلاوت کی ہے، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دراصل اسی آیت کی عملی تفسیر ہمارے یہ ادارے ہیں۔ دینی ادارے دراصل اسی لیے قائم کیے جاتے ہیں، اور جب پس منظر میں آپ جائیں گے، خاص طور سے ہندوستان وغیرہ میں مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد یہ جو آپ کو پرائیویٹ ادارے مدرسے نظر آتے ہیں، ان کا جال اسی لیے بچھایا گیا کہ جو کام کسی زمانے میں حکومت کی نگرانی میں، اس کی نگہداشت میں، اس کی سرپرستی میں ہو رہا تھا کہ مسلم سماج کے جو مسائل تھے ان مسائل کے حل کے لیے خود حکومت بھی کام کرتی تھی۔ ان کے وظیفہ یاب علماء ہوتے تھے، ان کی طرف سے قاضی مقرر ہوتے تھے، سماج کی جتنی ضرورتیں ہیں وہ کسی نہ کسی شکل میں حکومت سے جڑے ہوئے افراد انجام دیتے تھے۔ لیکن جب وہ بساط الٹ گئی، حکومت مسلمانوں کے ہاتھ سے گئی، تو یہ بہت بڑا سوال تھا کہ آخر مسلم زندگی جو ہے، جو ایک اسلامی زندگی کا ڈھانچہ ہو سکتا ہے، اس ڈھانچے کی حفاظت کیسے ہوگی۔ ایک ایسی حکومت میں جو مسلمان حکومت نہیں رہ گئی ہے، مسلمان اپنے دین و ایمان کی حفاظت کیسے کرے گا، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو وہ کیسے درشائے گا، اور اس کی جو عملی زندگی ہے وہ اسلام کے دائرے میں کس طرح سے رہے گی۔ یہ وہ وقت تھا جب مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگوں نے بہت غور و خوض کیا، بڑی قربانیاں دے کر کہ یہ سلسلہ دراصل وہاں سے اس طرح آگے بڑھتا ہے۔ تو روٹ میں جب جائیں گے تو مقصد دراصل ان مدارس کا یہی ہے کہ مسلم سماج کو جو یہ ضرورت ہے، اور یہ بہت بھاری ضرورت ہے، بہت بڑی ضرورت ہے، اس ضرورت کی تکمیل کے لیے ایسے افراد ملیں جو ان کی دینی تربیت کر سکیں، انہیں مسائل بتا سکیں، ان کی دینی اصلاح کر سکیں،
اور ساتھ ہی اسلام کا جو پیغام ہے، یہ جو دعوت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتارا ہوا یہ دین ہے، اس دین کو وہ دنیا کے سامنے لے جا سکیں۔ اسی لیے آپ دیکھ لیجئے کوئی مدرسہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو اس بنیادی مقصد کے برعکس کبھی کوئی دوسری بات کہتا ہو۔ تو بنیادی طور پہ مدارس کا مقصد بھی یہی تھا، اور طریقہ کار دیکھیں جو علوم ہمارے یہاں پڑھائے جاتے ہیں، جس طرح سے تربیت بچوں کی جاتی ہے، جو راستے اپنائے جاتے ہیں، ان تمام پہ غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ محور یہی ہے۔ اسی محور کے ارد گرد دراصل مدارس کا سارا نظام گھومتا ہے۔ شیخ، تو ایک سوال اور قائم ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ مدارس کے قیام میں ہمارے اسلاف نے بڑی توغدو کی، اور ماضی میں مدارس اسلامیہ نے نہایت ہی مثبت ایک اثر چھوڑا سماج پر۔ آج کے دور میں جو فارغین مدارس نکل رہے ہیں، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ موجودہ حالات میں مدارس اپنے مقصد میں کامیاب ہیں؟ آج مدارس اس طرح کے علماء پیدا کر رہے ہیں جس طرح کی سماج کو ضرورت ہے؟ کیا مدارس سے نکلنے والے فارغین مدارس سماج میں وہ کارنامہ انجام دے رہے ہیں، یا اپنے وہ فرائض انجام دے رہے ہیں جو ہمارے اسلاف دیتے تھے؟ اور دیکھیے، اصل میں یہ ایک جنرل ویو جو ہے نا، یا مطلب ایک عمومی گفتگو اصل میں بہت نقصان دہ ہوتی ہے۔ عام طور پہ ہم جنرلائز کرتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ کبھی بھی وقت ایک جگہ پہ رکا ہوا نہیں رہتا ہے، وقت کا پہیہ چلتا رہتا ہے۔ ثبات ایک تغیر کو ہے، زمانے میں تبدیلیاں آتی ہیں۔ ظاہر ہے جو صورتحال مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو درپیش تھی، وہ صورتحال شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کو درپیش نہیں تھی جب وہ ندوہ کے لیے تگ و دو کر رہے تھے۔ وہی صورتحال ارباب جامعہ سلفیہ بنارس کو درپیش نہیں ہے جب وہ آزادی کے بعد جامعہ سلفیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ادارے جو بنتے ہیں وہ ان میں حالات کا بھی بہت بڑا اثر ہوتا ہے، تو اس پہ تھوڑا سا توجہ دینے کی بھی ضرورت ہے، تب ہم چیزوں کو صحیح پرسپیکٹو میں، صحیح تناظر میں سمجھ پائیں گے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جب وہ کوشش کر رہے ہیں، اس وقت علماء کے سامنے یہ چیلنج ہے کہ اس انگریزی نظام کے مقابلے میں ہم اپنے دین و ایمان کو کیسے بچائیں۔ اس سے 30 سال کا عرصہ ٹھیک سے نہیں گزرتا ہے جب یہ ذہن بننے لگتا ہے کہ بھائی اس نظام سے پوری طرح منہ پھیر کر کے بھی ہم نہیں جی سکتے ہیں، تو ایک ایسا نظام ڈیولپ ہونا چاہیے کہ ہم اس نئے نظام کی خوبیوں سے بھی آراستہ ہوں، اور جو ہماری دولت ہے وہ دولت بھی ہمارے پاس ہو، تاکہ ہم نئی دنیا میں جی بھی سکیں اور اپنا کردار بھی ادا کر سکیں۔ دراصل ندوہ جو ہے نا، اسی بنیادی جو فکر ہے اس کا اظہاریہ ہے۔ اب وہاں سے جب آپ آگے بڑھیں گے تو ظاہر ہے کہ 1 صدی سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے نا۔ یہ 20ویں صدی کے اخیر کی بات ہے، اور اس سے پہلے اب ہم 21ویں صدی میں بھی کئی سال گزار چکے ہیں، 23 سال کا عرصہ ہمارے سامنے گزر چکا ہے۔ اس درمیان دنیا نے بھی کافی کروٹیں لی ہیں، بہت ساری چیزیں بدل گئی ہیں۔ مدارس ہی نہیں بدلے ہیں، مدارس کے ارد گرد کا پورا ماحول بدل گیا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ مدارس سے جڑے ہوئے علماء طلباء کا ذہن بدلا ہے، بلکہ جس معاشرے کے ہم پیداوار ہیں، جس معاشرے میں ہم جیتے ہیں، جس سے ہم اثر لیتے ہیں یا جس پہ اثر انداز ہوتے ہیں، وہ پورا معاشرہ ہی بدلا ہوا ہے نا۔ آج سے اگر آپ 20-25 سال 30 سال پہلے جائیں گے تو جو فارمل ایجوکیشن تھی یونیورسٹیز وغیرہ کی، آدمی BA کرتا تھا، MA کرتا تھا، اس راستے میں آگے بڑھ کر کے اور کچھ پڑھ لیتا تھا، تو یہ ایک امید رہتی تھی کہ کوئی سرکاری نوکری مل جائے گی۔ اسی لیے جب وہ سرکاری نوکری نہیں ملی جن لوگوں کو، ان کے یہاں عجیب و غریب قسم کا فرسٹریشن آیا، عجیب و غریب قسم کا۔ خاص طور سے اگر بہار وغیرہ کے تناظر میں دیکھیں گے تو لوگوں میں ایک عجیب و غریب مایوسی تھی کہ پڑھ کر کے کیا ہوگا۔ آج سے لگ بھگ 20 سال پہلے 2005 میں ایک دوسرا انقلاب آتا ہے دنیا میں، جس کو ہم گلوبلائزیشن کے نام سے جانتے ہیں، جب عالمی مارکیٹ پورے طور پہ پوری دنیا کے لیے کھل گئی ہے، بازار کھلا ہوا ہے۔ اب پڑھنے والا آدمی وہ سرکاری نوکری ہی کا محتاج نہیں رہ گیا ہے، وہ پوری دنیا دیکھ سکتا ہے، ملٹی نیشنل کمپنیاں آ رہی ہیں، لوگوں کو نوکریاں مل رہی ہیں، راستے کھل رہے ہیں۔ تو اب جو زاویہ ہے وہ فارمل ایجوکیشن سے نکل کر کے جس کو ہم ٹیکنیکل ایجوکیشن کہتے ہیں، اس کی طرف ذہن بڑھ گیا ہے۔ یہ پچھلے 20-25 سالوں کے اندر دنیا میں وسائل کی بہتات ہوئی ہے، پچھلے 20-25 سالوں کے اندر وسائل کی بہتات ہے، دنیا کھل گئی ہے، بازار کھل گئے ہیں۔ اس کی وجہ سے جو مادیت ہے اس نے اتنی مضبوطی سے قدم پسارے ہیں کہ کہا نہیں جا سکتا۔
ان 20 سالوں میں جو تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں، ان تبدیلیوں کو رونما ہونے میں پہلے شاید کئی صدیاں لگ سکتی تھیں۔ کمیونیکیشن کا جو گیپ تھا وہ پوری طرح ختم ہو چکا ہے۔ آپ ایک بٹن دباتے ہیں اور کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں۔ معمولی دیکھیے، ابھی آپ ایک فیس بک پہ بیٹھ کر کے ریڈیو کی ٹی وی کے مانند جو ہے نا گفتگو کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ساری تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں، ان کے اثرات وہ بہرحال آپ پہ بھی، ہم پہ بھی، اہل مدارس پہ بھی پڑتے ہیں۔ اب یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر ہمارا تناظر یہ ہے کہ آج بھی ہم مدارس کے فارغین میں مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو شجر لگایا تھا، اس شجر کے جو پھل نمودار ہوئے، ان جیسے علماء تلاش کر رہے ہیں تو ہم شاید غلطی کر رہے ہیں۔ یا شروعاتی زمانے میں ندوہ نے جس قسم کا پروڈکٹ دیا، اس قسم کا پروڈکٹ کی ہم امید لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو کہیں نہ کہیں مطلب ہم ایک مطلب زمانے کو تھوڑا سا پیچھے لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرا ذاتی شعور یہ ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ کو دیکھنا یہ ہوگا کہ آج کے تناظر میں جو ضرورتیں ہیں، ان ضرورتوں کی تکمیل ہمارے ادارے اور ہمارے اداروں سے نکلنے والے ہمارے فارغین کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے ہیں۔ یہ شعور ان کے اندر ہے یا نہیں ہے، یہ جو ضرورت ہے وہ ضرورت پوری ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں، ان تبدیلیوں نے ان پہ اثر بہت ڈالا ہے۔ اس سلسلے میں میرے حساب سے، یعنی جو میرا مشاہدہ ہے، وہ ظاہر ہے کہ مشاہدے کے معاملے میں ہم سے الگ بھی لوگوں کا مشاہدہ ہو سکتا ہے۔ مجھے محسوس یہ ہوتا ہے کہ اس مادیت نے، وسائل کی اس بہتات نے پوری دنیا پہ اثر کیا ہے، اور ظاہر ہے اس کی زد میں سب ہیں۔ جو لوگ بھی فکر و نظر کے حوالے سے سوچتے ہیں وہ پریشان ہیں اس پورے منظرنامے کو لے کر کے۔ سب پریشان ہیں، وہ چاہے جس مسلک، مذہب اور دین سے جڑے ہوئے لوگ۔ لیکن مجھے اب میں معذرت خواہ بھی ہوں اس بات کے لیے، شاید تھوڑا سا یہ زیادہ بولڈ اسٹیٹمنٹ ہو جائے گا، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس مادیت کا فکری اثر ارباب مدارس پہ پڑا ہے۔ فکری اثر جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم مدارس میں پڑھتے ہوئے طلبہ بھی، اساتذہ بھی، ذمہ داران بھی یہ غور کریں کہ کیا واقعتاً ان کو ان کے اہداف و مقاصد یاد ہیں؟ کیا اساتذہ پڑھاتے ہوئے واقعتاً یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ جن طلبہ کو پڑھا رہے ہیں ان کے یہ طلبہ اپنے سماج میں جا کر کے وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پوتا شاہ اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بعد کے علماء میں مولانا مطلب جن لوگوں کو بھی آپ مطلب ایک آئیڈیل کے طور پہ دیکھتے ہیں ان کا نام لینے، ان لوگوں کا جو کردار تھا، مولانا عبدالعزیز احمدی رحمۃ اللہ علیہ، ان جیسے علماء کا جو کردار تھا، وہ سماج میں جا کر کے اسی کردار کو ادا کرنے کے لیے خود کو تیار رکھیں گے، لگا دیں گے۔ کیا علماء، ہمارے اساتذہ، پورا ہمارا نظام یہ سوچ رہا ہے، یہ توقع کر رہا ہے، اس کے ذہن میں یہ بات ہے؟ میں جب یہ بات کہہ رہا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وسائل کی اس بہتات نے، یہ جو مادیت کا یہ ریلا آیا، اس طوفان نے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمیں خود اپنے مقاصد سے، ہمارے جو اہداف تھے، ہمارا جو نصب العین تھا، اس نصب العین سے تو کہیں اس نے ہمیں ہلا کر کے نہیں رکھ دیا۔ ہمارا ذہن جو ہے وہ کہیں، آپ عام طور پہ جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو ہماری گفتگو کا نشانہ طلبہ ہوتے ہیں۔ لڑکے یہ نہیں کرتے ہیں، لڑکے وہ نہیں کرتے ہیں۔ میں مانتا ہوں کہ ظاہر ہے وہ بھی قصوروار ہیں، لیکن کیا نظام واقعتاً ان کو وہ بنانا چاہ رہا ہے؟ اور یہ میں اس پہ اسٹریس ڈالنا چاہتا ہوں، میرا جو مطلب اپنا مشاہدہ ہے اس کی روشنی میں، کہ اس نظام سے یہ سوال کیجئے، اساتذہ سے، اساتذہ پوچھیں خود سے، نظام جو ارباب مدارس ہیں، جو ذمہ داران ہیں، وہ پوچھیں کہ کیا واقعتاً آپ نے جو یہ پورا ڈھانچہ تیار کیا ہے، یہ دانشگاہ جو آپ نے قائم کی ہے، یہ جو پورا نظام ہے، واقعتاً اس سے آپ وہ کام لینا چاہتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ دینی رہنما یہاں سے نکلے، دینی قائد نکلیں وہ لوگ جن کو دیکھ کر کے محمد بن عبد الوہاب کی یاد آ جائے، نکلے وہ لوگ جن کو دیکھ کر کے عبدالعزیز احمدی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد آ جائے، جن کو دیکھ کر کے سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نقش قدم یاد آ جائے۔ اگر واقعتاً یہی ذہن ہے تب تو ظاہر ہے کہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے، خود ہم اس معاملے میں ڈاواں ڈول ہیں، تب تو بہت غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اب اگر اس پورے تناظر میں دیکھیے گا، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو اثر تھا، یعنی ان نئی تبدیلیوں کا جو اثر ہے وہ ارباب مدارس پہ بڑا گہرا پڑا ہے۔ نتیجہ یہ ہے، میں اس بات کو ایک اور تناظر میں دیکھتا ہوں۔ مثال کے طور پہ آپ کسی بھی دینی ادارے میں چلے جائیے،
دیکھیے کہ وہاں سے فارغ ہونے والے وہ لوگ جو عملی دعوت کا حصہ ہیں، جو معاشرے میں رہ کر کام کرتے ہیں، جو کسی ادارے سے جڑ کر تدریس کا کام کرتے ہیں، جو مسجد کی امامت کرتے ہیں، وہاں ایکٹیو رہ کر کے لوگوں کو سدھارنے کا کام کرتے ہیں، وہ لوگ کبھی اتفاقاً اگر ادارے میں چلے جاتے ہیں تو ادارے کے سربراہان ان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، ان کو کتنی عزت دیتے ہیں، ان کو کتنا مقام دیتے ہیں، یا ان کے کام کو واقعتاً وہ اہمیت دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں۔ میری نظر میں بہرحال یہ ایک پیمانہ ہے، جب آپ اپنے بنائے ہوئے لوگوں کو، وہ لوگ جن کو آپ نے تیار کیا تھا اور اسی مقصد کے لیے تیار کیا تھا، جب وہ اسی مقصد میں لگا ہوا بندہ آپ کے پاس لوٹ کر آتا ہے کبھی، تو آپ اس کو کوئی ویلیو نہیں دیتے، تب تو یہ سوال بہت مضبوطی سے کھڑا ہونا چاہیے کہ یہ ڈھانچہ کیا واقعتاً ہم نے اسی کے لیے تیار کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ آپ مدارس کے فارغین تک پہنچنے سے پہلے اس پورے نظام پہ بھی غور کیجیے۔ یہاں پہ ایک بات اور قائم ہوتی ہے، جیسے آپ نے کہا کہ دنیا میں تبدیلیاں رونما ہوئی، لیکن ان تبدیلیاں کے باوجود مدارس پہ اس کے کچھ خاص اثرات مرتب نہیں ہوئے، مدارس کے نظام میں، یا پھر مدارس اپنے آپ کو اس طرح سے اپڈیٹ نہیں کر پائے جو دنیا کا تقاضا تھا۔ تو مدارس میں پڑھنے والے طلبہ جو پڑھتے ہیں تو دوران تعلیم وہ کیا کچھ کر سکتے ہیں جس سے وہ نئے نظام کے تحت دنیا کے ساتھ چل سکے؟ نہیں، یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات، یہ آبزرویشن آپ کا درست نہیں ہے۔ مدارس نہیں بدلے بھائی، ہمیں تو کبھی کبھی لگتا ہے کہ پوری طرح بدل گئے۔ مثال کے طور پہ ہم لاگ لپیٹ کے زیادہ قائل نہیں ہیں، مدارس میں پڑھتے ہوئے آپ جس جنریشن سے آ رہے ہیں، ظاہر ہے آپ میرے بعد، میں سمجھتا ہوں کہ کس سال فراغت ہے آپ کی؟ پچھلے سال 2022 میں 2005 میں مدرسے سے فارغ ہوا تھا، ہے نا۔ 15 سے مطلب کیا کہتے ہیں 18 سال کا عرصہ بیت جاتا ہے نا۔ ان 18 سال کے عرصوں میں ظاہر ہے بہت ساری تبدیلیاں آئی ہوں گی، لیکن ہم جب تھے تب بھی یا بعد میں بھی ہمارے انٹریکشنز ہوتے رہے ہیں، ہم طلبہ سے ملتے رہے ہیں، دوست ہمارے ہیں، اور وہ طلبہ سے خاص قسم کا لگاؤ بھی ہے۔ کتنے لوگ مدرسہ میں پڑھتے ہوئے یہ سوچتے ہیں کہ یار مجھے جا کر کے سماج بدلنا ہے، دینی سماج بنانا ہے، مجھے خود نماز قائم کرنی ہے اور پورے سماج کو نماز کی طرف لے کر کے آنا ہے۔ میرے معاشرے میں بہت زیادہ خرافات ہیں، توہمات ہیں، ان توہمات کو اور خرافات کی ان تمام دیواروں کو ڈھانا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو یہ سوچتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں یہ سوچتے ہیں کہ نہیں، مجھے بحیثیت اپنی پہچان ایک محدث کے طور پہ بنانی ہے، ایک مفسر بن کر کے مجھے اسلام کی خدمت کرنی ہے، مجھے مطلب ایک اچھا خطیب بننا ہے، مجھے ایک اچھا داعی بننا ہے، مجھے۔ اور آپ یقین جانیں کہ وہ بہت سارے جو لوگ ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں اور کچھ اور ہیں، وہ اس قسم کا خواب آج کل دیکھ رہے ہیں، وہ دیکھنے لگے ہیں۔ مجھے آپ بھی ایمانداری سے بتائیں، ہے نا، آپ دونوں ماشاءاللہ ابھی کے فارغین میں ہیں، کیا اس قسم کا خواب ہم سجاتے ہیں؟ اس قسم کا کوئی ماحول بنتا ہے؟ ہمارے اساتذہ بناتے ہیں، ہمارے طلبہ کے درمیان یہ گفتگو ہوتی ہے؟ کبھی یہ ہوتا ہے کہ صورتحال کہیں دیکھی، مسلمان ہے، قبروں پہ جا کر کے سجدہ کر رہا ہے، مسلمان ہے، اس آدمی کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب نہیں معلوم ہے، راستوں میں آپ سفر کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں اس قسم پرسی کے عالم میں مسلمان ہے، آپ کو اس کی دنیاوی جو صورتحال خراب نظر آتی ہے، کپڑے اچھے نہیں پہنے ہوئے، پاؤں میں چپل نہیں ہے، یا اس طرح کی کوئی دوسری صورتحال ہے، تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ آپ کو یہ تعجب ہوگا، آج کا معاشرہ، بڑے بڑے لوگ ارباب مدارس سے، علماء سے یہ توقع کرتے ہیں کہ یہ ویلفیئر کا کام کریں۔ علماء کس زمانے میں ویلفیئر کا کام کرتے تھے؟ ویلفیئر کا کام کرنے کے لیے مدارس قائم نہیں ہوئے ہیں۔ ویلفیئر کا کام کوئی بھی تیسرا بندہ کر سکتا ہے یار۔ تو یہ سوال خود سے پوچھئے کہ کیا واقعتاً ہم جو اداروں میں پڑھنے والے لوگ ہیں، ہمارا مطمع نظر جس مقصد کے تحت یہ ادارے، بظاہر یہ اعلان بھی ہوتا ہے نا کہ ہم اس مقصد کے تحت ادارے چلا رہے ہیں، یا واقعتاً جو تسلسل ہے تاریخی وہ تو یہی ہے، تو کیا وہ نصب العین ذہن میں ہوتا ہے؟ میں پھر آؤں گا، میری ان تمام باتوں کا یہ بالکل مطلب نہیں ہے کہ نئی تبدیلیوں سے آپ روشناس نہ ہوں، یا نئی تبدیلیاں آپ کے اوپر کچھ اثر نہیں ڈالیں گی، یہ غلط بات ہے۔ کوئی اگر یہ کہتا ہے تو بیوقوفوں کی جنت میں۔ لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر بنیادی مقصد ہی آپ کے ذہن سے اوجھل ہے نا، آپ
तलबा से जा करके मुझे याद पड़ता है, जिस ज़माने में मैं 7वीं जमात में था, तो एक साहब दिल्ली से आए थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप यहाँ से फारिग होकर क्या करेंगे, आपका मकसद क्या है। आप यकीन जाने कि ये सवाल हमारे लिए बिल्कुल गैर मुतवक्किल था। बिल्कुल हमने ये सोचा भी नहीं था कि कोई हमसे ये पूछेगा। तो हमने कहा क्या करेंगे, हम आलिम बन रहे हैं तो जाएंगे और समाज की जो ज़रूरत होगी, जिसकी तकमील हम कर सकते हैं वो करेंगे, लोगों को तौहीद की दावत देंगे। हमारे यहाँ शिर्क, कुफ्र, तवहमात, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बहुत लिखने आता है, तो इन सारी ख़राबियों पे भी लिखूँगा। जहाँ तहाँ तकरीर करने का मौका मिला वो भी करूँगा, पढ़ाने लिखाने का मौका मिलेगा तो वो भी करूँगा। ये मुझे लगता है ये करना चाहिए। तो वो मतलब मॉडर्न जो अफकार व ख़यालात हैं उनसे मुतासिर थे। नहीं, आपने अपनी ज़िंदगी को समझा नहीं है, जब आप अपना करियर नहीं बनाएंगे तो क्या किसी और के लिए सोचेंगे, है ना। हमारे जितने अहबाब उस वक्त थे, हमारे दोस्त थे, वो सब उनकी बातों से बहुत मुतासिर हुए। अब मेरी गुफ्तगू का किसी पे कोई असर पड़ा नहीं था, और ज़ाहिर है उस वक्त शऊर की वो सतह भी नहीं थी कि मैं मुतासिर कर पाता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुतासिर भी नहीं हुआ था। मेरे जो कहने का मतलब है, इस सवाल पे बहुत ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये मतमय नज़र ही उलट गया है। ये गौर करें, मतलब ये शिकायत मुझे बोले वो अरबाबे मदारिस से ये शिकायत तो वजह तौर पर की जा सकती है कि ये जायज़ा लेकर देखिए कि जिसके लिए आप खड़े हुए थे उस मकसद के लिए अब तक आप खड़े हैं या नहीं हैं। तलबा, असातिज़ा, निज़ाम पूरा का पूरा, एडमिनिस्ट्रेशन, सब ये गौर करें। और उसके बाद तब ये सवाल कायम होता है कि हाँ, फिर जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, भाई अगर आपने इदारे इसलिए कायम कर दिए कि उलमा पैदा हों, लेकिन अमली तौर पे आप क्लर्क पैदा कर रहे हो, अमली तौर पे आप चाह रहे हैं कि ऐसे लड़के पैदा हों जो यहाँ से फारिग हों, जाकर के कहीं से बीए कर लें, फिर वो नौकर हो जाएं। आप चाह रहे हैं कि वो किसी अखबार से जुड़ करके वो सहाफ़त करने लगे, तो वो हो रहे हैं। आज अगर आप जायज़ा लेंगे तो इदारों से निकलने वाले तलबा, उनकी बड़ी तादाद क्या कर रही है, यही कर रही है। अगर मैं मतलब झूठ बोल रहा हूँ तो मुझे बताया जाए, या मेरा ऑब्जर्वेशन दुरुस्त नहीं है तो कोई बात नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कभी भी इदारे इसलिए होते हैं कि वो प्रोफेशनल सहाफ़ी, हम मदारिस जो है ना प्रोफेशनल सहाफ़ी बनाएंगे, मदारिस क्लर्क पैदा करेंगे, मदारिस सरकारी नौकर बनाएंगे, इसके लिए मदारिस तो नहीं बने थे। तो जब ये पूरा निज़ाम, मुझे पता चला बहुत सारे इदारों में तलबा को मदरसे में क्या पढ़ाई हो रही है उससे कोई मतलब नहीं है। वो मुख्तलिफ़ किस्म के एग्ज़ाम्स देते हैं, इम्तहानात चल रहे हैं उनके, वो मतलब उसी में लगे हुए हैं, और उनको वो अपने उन इदारों में रहते हुए अपने असातिज़ा को कमतर समझते हैं। इनको कुछ नहीं मालूम है, ये कुआं के मेढक हैं। ये मतलब तलबा असातिज़ा के बारे में ये सोचते हैं। तो भाई तुम्हें अगर यही सोचना था तो क्यों मेढक के पास जाकर के अपना वक्त ज़ाय कर रहे हो यार। आप वहाँ से निकलो, वो आपके लिए नहीं है। उन गरीबों को मौका दो जो बेचारे तरस रहे हैं, भटके हुए हैं, वो आएंगे तो शायद उनका भी कुछ फ़ायदा होगा, समाज का भी फ़ायदा होगा। ये मतलब इन टोटो, मैं इस पूरे नज़रिए, ये जो पूरी सूरत हाल पैदा हुई है, मैं इसको मतलब मुकम्मल तरीके से रिजेक्ट करता हूँ, और मैं समझता हूँ कि ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। यानी हम इस पूरी कैफियत में जिन लोगों को इदारों से निकाल रहे हैं ये कह करके कि ये उलमा हैं, दरअसल वो उलमा है ही नहीं। इल्ला मन रहमो रब्बु, इल्ला माशाअल्लाह, ज़ाहिर है कि इसका ये मतलब कतन नहीं है कि सारे इदारों की सूरत हाल यही है, लेकिन जो अक्सरियत की कैफियत देखने को अभी नज़र आ रही है वो कहीं ना कहीं ये कैफियत है, और ये बहुत ख़तरनाक है। दौरान गुफ्तगू आपने कहा कि मदारिस में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, दौरान तालीम उनका मतमह नज़र कुछ और होता है। मदारिस में वो पढ़ रहे हैं लेकिन असलन वो किसी और चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। इधर आकर चूँकि ये रुझान ज़्यादा बना है कि बच्चे मुतवस्ता में हैं, सानविया में हैं और आगे यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं, या बहुत सारे बच्चे, तो उस तरह के जो बच्चे जहन लेकर के मदारिस में पढ़ते हैं, उनको आप क्या पैगाम देंगे और उनको आप क्या नसीहत करेंगे? या अल्लाह, इतनी देर से तो मैं उन्हीं को बता रहा था। नहीं, असल में देखिए, हर चीज़ का एक वक्त होता है। वक्त ये होता है कि भाई आप मदरसे में पढ़ने आए हैं, ईमानदारी से पहले मदरसे की पढ़ाई कीजिए खूब। और ये दौलत है। मसला ये है ना, असल में जब तक कोई सरमाया आपकी निगाह में कीमती नहीं होगा, उस सरमाये की इज़्ज़त भी आपकी निगाह में नहीं होगी। हमने मदारिस की तालीम को, वो सरमाया जो हम बच्चों को देते हैं, वो दौलत जिससे हम उन्हें मालामाल करते हैं, हम देने वाले लोग भी उसकी कीमत से वाकिफ़ नहीं हैं। आम तौर पे मादे से जोड़ कर देखा जाता है, पढ़ करके फारिग हुए तो कितना कमाओगे भाई, क्या मिलेगा तुम्हें, तुम जा करके लोटा ही पचकाओगे, है ना। ये कितना बड़ा जहर है, ये सुम्मे कातिल है।
اگر آپ کو دنیا کمانا تھا تو اللہ کی قسم یہ مدرسے آپ کے لیے تھے ہی نہیں. آپ کیوں آئے تھے؟ نہیں آنا چاہیے تھا آپ کو، یہ آپ کی راہ تھی ہی نہیں. مجھے یاد پڑتا ہے ندوہ کے مطلب وہ جو شروع میں انجمن ہوتی ہے تو اس میں مولانا ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ بچوں کو خطاب کرتے تھے. خواجہ سراغ زندگی کے نام سے وہ کتاب، وہ خطاب، ان کے خطابات کا وہ مجموعہ جو ہے نا شائع ہے. تو وہ اکثر ایک بات کہتے تھے کہ دیکھیے اگر آپ اس دینی تعلیم کی خاطر آئے ہیں تو اس راہ میں بہت پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، آپ کو ان پریشانیوں سے جوجھنا پڑے گا، تو رہیے، محنت کیجیے اور اللہ تعالیٰ آپ کی راہ بنائے گا. لیکن اگر آپ کوئی اور مقصد لے کر کے آئے ہیں تو پہلے ہی دن سے نکل جائیے، چلے جائیے، یہ آپ کے لیے یہ جگہ نہیں ہے. یہ مدارس آپ کو کلرک بنانے کے لیے نہیں بنے ہیں بھائی. اگر یہ مقصد، اگر ہے یہ مقصد تو مجھے افسوس ہے، پھر مطلب ان مدرسوں کی کیا ضرورت ہے. اور مجھے نہیں محسوس ہوتا کہ کبھی بھی کوئی بھی آدمی مدرسوں کو سوچتے ہوئے یہ سوچتا ہے، کوئی بھی اہل ایمان، کوئی بھی باشعور آدمی یہ سوچتا ہے کہ ہاں مدرسہ میں یہ بچہ جا رہا ہے تو کل ہو کر کے یہ جو ہے نا یہ کلرک بنے گا، یہ افسر بنے گا، تو یہ فلانا بنے گا، تو یہ مطلب آ کر کے ڈی ایس پی بنے گا، تو ایس پی بنے گا. یا ڈی ایس پی، ایس پی، آئی ایس افسر بنانے کی ضرورت سماج کو ہے، لیکن ان کی راہ جو ہے نا وہ راہ مدرسہ نہیں ہے. یہ اس کے لیے ہے کہ بڑے معتبر علماء پیدا ہوں. ہم ابھی رونا روتے ہیں، ہمارے بڑے اچھے پڑھے لکھے لوگ جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو ایسے علماء نہیں ملتے جو آج کے موجودہ مسائل پہ روشنی فراہم کر سکیں. ایسے علماء نہیں ملتے جن پہ ہم فخر کر سکیں کہ یہ حدیث کے معاملے میں بہت گہری نگاہ رکھتے ہیں. ایسے علماء نہیں ملتے جن کو ہم مفسر کہہ سکتے ہیں. ایسے علماء نہیں ملتے جو عربی زبان و ادب پہ ایسی گہری نگاہ رکھتے ہیں کہ آدمی دنگ رہ جائے دیکھ کر کے. ماضی قریب تک یہ صورتحال مدارس کے فارغین کی تھی. ایسے لوگ جن کو کبھی باہر جانے کا کوئی موقع وغیرہ نہیں ملا. تو مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ وہ ڈھانچہ تیار کرتے ہوئے، نظام بناتے ہوئے، ماحول تیار کرتے ہوئے آپ یہ کوشش ہی نہیں کر رہے ہیں، آپ کے ذہن میں یہ بات ہے ہی نہیں، تو کہاں سے وہ لوگ پیدا ہوں گے، کہاں سے تیار ہوں گے؟ وہ سانچہ آپ کے پاس ہے ہی نہیں، تو اس میں سے ایسا ڈھل کر کے نکلے گا کہاں سے؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو پوری صورتحال ہے یہ انتہائی درجے میں افسوسناک ہے. مجھے بہت سارے لوگ ملتے ہیں، بھائی مدرسے سے فارغ ہیں، ماشاءاللہ بڑی اچھی صلاحیت ہے، دنیا گئے، دنیا دیکھا، دنیا کما رہے ہیں، گریٹ، ڈن، بہت اچھا، ویل ڈن، مطلب ٹھیک ہے بھائی آپ نے اچھا کام کیا، لیکن یہ وہ کام نہیں ہے نا جن کے لیے مدارس قائم کیے گئے تھے یا جن کے لیے شاید آپ مدرسوں میں آئے تھے. مدرسے انسان کی انفرادی ترقی کا، اس کی کریئر سازی کا ذریعہ نہیں رہے ہیں. اتفاقاً آپ کا کریئر بھی بن جائے تو دوسری بات ہے. یہ سمجھنے والی بات ہے. یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم اس راہ میں ہیں، دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، تو مقصد جو ہے وہ وہی ہونا چاہیے جو انبیاء کا مقصد تھا. ہمیشہ صلح کا مقصد رہا ہے، متقی پرہیزگار لوگوں کا مقصد رہا ہے، جو دعات اللہ کا مقصد رہا ہے. اور جب وہ مقصد ہوگا تو لازماً جو ان کی زندگی رہی ہے وہی زندگی آپ کو وراثت میں ملنے جا رہی ہے. لم یورثوا درہم ولا دینارا. اور یہ درہم و دینار کی طلب اگر ہے ہمیں تو ہمارے لیے مدارس نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے، پھر میں کہہ رہا ہوں اعلیٰ تعلیم میں مسئلہ نہیں ہے، اعلیٰ تعلیم میں مسئلہ نہیں ہے، دنیا دیکھنے میں مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ اس پورے نقطۂ نظر کے بدلنے کا ہے. میں آپ کو بہت 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 صداقت سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ مجھے دلی میں ایسے لوگ شاید ملے ہوں جو بڑے مدارس سے فارغ ہو کر کے آئے، بڑی یونیورسٹیوں میں آئے، اور جن کا مقصد یہ تھا کہ اور زیادہ تعلیم سے بہراور ہونے کے بعد میں اسلام کی سچی نمائندگی کر پاؤں گا. شاید ہوں، میری رسائی نہیں رہی ہو، لیکن ایسے لوگ مجھے بہت کم ملے. ہم لوگ جب وہاں تھے تو ہم جیسے لوگوں کا مذاق اڑایا جاتا تھا کہ آیا تھا تو بھی مولوی تھا، نکل رہا ہے تو بھی مولوی ہے. تو یہ تو وہاں تو چلیے کہ بھائی وہی دنیا تھی جہاں جا کر کے لوگ بدل جاتے ہیں. میرا رونا تو یہ ہے کہ جہاں سے تیار کرنا تھا علماء کو، اچھے نصب العین والے لوگوں کو، وہیں پہ یہ سب کچھ بگڑا ہوا نظر آتا ہے. مرکزی عنوان جو ہم نے قائم کیا تھا کہ نئی دنیا میں فارغین مدارس کے سامنے کیا کیا چیلنجز آپ دیکھتے ہیں اپنی نظر میں؟ سب سے بڑا چیلنج تو یہی ہے، یہ جو ہوا ہے، یہ جو طوفان ہے، مادیت کا یہ طوفان، یہ بہا لے جانا چاہتا ہے آپ کو. اصل میں یہی ادارے ہیں، ان اداروں کے یہی فارغین ہیں جو دراصل اس اسلامی تشخص اور تہذیب کے محافظ ہیں. اگر یہی بدل جائیں تو پھر اس ہوا سے، اس طوفان سے معاشرے کو بچا پانا آسان نہیں ہوگا.
غور کر کے دیکھیے کہ اگر یہ بدل رہے ہیں اور اس حد تک بدل رہے ہیں کہ ان کا مطمع نظر ان کی نگاہوں سے اوجھل ہے تو یہ بہت خطرناک بات. تو سب سے پہلا جو چیلنج ہے وہ یہی ہے. اور رہی بات, آپ یقین جانیں اللہ پاک کا بھی وعدہ ہے, روزی کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے, اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جن لوگوں نے اس راہ میں کوشش کی ہو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسوا کر دیا ہو. ظاہر ہے کہ دعوت کی راہ میں چیلنجز ہیں, پریشانیاں ہیں, اس راہ میں ہیں. یہ دنیا, ہم نے دنیا حاصل کرنے کے لیے راہ چنی ہی نہیں, تو ہم اپنا مقابلہ کبھی بھی اہل دنیا سے کیوں کرتے ہیں؟ کب ایسا ہوا بتائیے؟ وہ کہ میں اکثر وہ مثال دیتا ہوں, احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے, شافعی رحمۃ اللہ علیہ استاد ہیں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے, تو انہوں نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بادشاہ سلامت کو ایک اچھے گورنر کی ضرورت ہے, اور میری نظر میں آپ بڑے متقی پرہیزگار آدمی ہیں, ذی علم آدمی ہیں, میں سوچتا ہوں کہ آپ کا نام تجویز کر دوں, یہ بڑا اچھا رہے گا. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ شیخ دیکھیے میں آپ کے پاس پڑھنے کے لیے آیا ہوں, استاذ محترم پڑھنے لکھنے کے لیے آیا ہوں, یہ سب بات کریں گے تو میں چلا جاؤں گا, مجھے پڑھنے دیجیے, مجھے یہ گورنری نہیں چاہیے. ظاہر ہے آج ان کے زمانے کے بادشاہوں کو کتنے لوگ یاد کرتے ہیں نہیں کہا جا سکتا, لیکن امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا نام تا قیامت صبح کی طرح روشن رہے گا. مسئلہ جو ہے نا اس کا نہیں, اور ہمارے ہر زمانے میں ہمارے علماء اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے تھے, مختلف علوم و فنون کے جامع ہوتے تھے. آپ نے صرف اس نظام یہ جو درس نظامی ہے اس پہ آپ غور کر لیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا یہ ایک نگاہوں کا دھوکہ ہے. یہ سمجھا جاتا ہے کہ علماء کو کچھ پتہ ہوتا نہیں ہوتا ہے, اور یہ اتنی بڑی نادانی ہے کہ مت پوچھیے. یہ افسوسناک ہے کہ اس معاملے میں جو جائز تبدیلیاں تھیں ان کو قبول کرنے میں تھوڑا وقت لگا, یہ افسوسناک ضرور ہے. لیکن یہ کہنا کہ علماء سماج سے واقف نہیں ہوتے, ان کو کچھ پتہ ہوتا نہیں ہوتا, یہ سب ہوائی ہے. یہ باتیں اس لیے کی جاتی ہیں تاکہ لوگوں کا جو رشتہ ہے علماء سے, ان کا جو اعتماد ہے علماء پہ, وہ کمزور پڑ سکے, اور کوئی بات نہیں. تو جو چیلنجز ہیں, جو اہم ترین چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ ایسا نہ ہو اللہ کے واسطے کہ ہماری نگاہ سے ہمارا مقصد ہی اوجھل ہو جائے. اور آپ کو بتاویں ایک زمانے میں, یعنی یہ ڈر, جس ڈر کا ہم اہل مدارس کے بارے میں تجزیہ کرتے ہوئے یہ بات کر رہے ہیں, جس کا اندیشہ ہم ظاہر کر رہے ہیں, اس اندیشے کا اظہار سر سید احمد خان علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بنا کر رہے تھے, ہے نا. ان سے شکایت کی گئی کہ طلبہ یہاں نماز نہیں پڑھتے ہیں, تو انہوں نے طلبہ کو جب خطاب کیا تو کہا کہ بھائی تم بڑے اچھے ڈاکٹر بن جاؤ, انجینئر بن جاؤ, اور سائنسداں بن جاؤ, یہ بن جاؤ, وہ بن جاؤ, اور اگر ہماری ہی قوم کے فرد نہ رہو, مسلمان ہی نہ رہو, تو ہمارا کیا فائدہ. آپ اندازہ لگائیے کہ کیا کیسی تبدیلی آئی ہے. جو اندیشہ سر سید کو علی گڑھ کھولتے ہوئے ہو رہا تھا وہ اندیشہ ہمارے مدارس کے بارے میں بات کرتے ہوئے کر رہے ہیں. تو میری نظر میں سب سے بڑا چیلنج یہ ہے. اور اس کے بعد اگر آپ مدرسے میں پڑھتے ہوئے ایمانداری سے آپ اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں, ایمانداری سے محنت کر رہے ہیں, اس علم کو, جو علم آپ حاصل کر رہے ہیں, اس کی عظمت دے رہے ہیں, اس علم کو اس کا مقام دے رہے ہیں, اس کو سمجھ رہے ہیں, آپ جن لوگوں سے پڑھ رہے ہیں ان کو ان کا مقام دے رہے ہیں, تو آپ لکھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا, آپ کی راہ بنا دے گا. اور مقصد اگر آپ نے دنیا کو رکھا ہے تو یہ بہت افسوسناک ہوگا. تو ایک پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے کہ مطمع نظر بہت اچھا اور کلیئر ہونا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ جب آپ نے یہ مقصد رکھا ہوا ہے ذہن میں, اور ظاہر ہے یہ مقصد معلوم مقصد ہے, یہ آپ کو ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس اضافے کی اصلاً کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, تو اس مقصد پہ ایمانداری سے آپ کو لگ جانا ہے. اب ظاہر ہے اس بڑے مقصد کی خاطر ہر طرح کے علوم کی آپ کو ضرورت ہے. اور اب جب آپ یہ کہتے ہیں کہ مدارس زمانے کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں تو یہ جھوٹ ہے. بھائی انگریزی کی ضرورت تھی, مدارس نے انگریزی پڑھانا شروع کر دیا. ضرورت تھی کہ سماجی علوم مدارس میں ہوں, سماجی علوم پڑھانا شروع کر دیا. ضرورت تھی کہ تاریخ وغیرہ سے بھی ہمارے طلبہ واقف ہوں, تاریخ وغیرہ آ گئی. ضرورت تھی کہ بہت ساری وہ چیزیں جو پہلے پڑھائی جاتی تھیں اور جن کی ضرورت تھی اب ان کی ضرورت باقی نہیں رہی, تو مدارس نے ان کو نکال دیا. آپ اگر زمانے کے ساتھ چلنے کا مقصد یہ سمجھ رہے ہیں کہ مدارس خود کو بدل دیں, وہ دستبردار ہو جائیں اپنے مقاصد سے, علماء پیدا نہ کریں, پیدا علماء نہ چاہیے, وہ لوگ نہ چاہیے جو امامت کرا سکتے ہوں, وہ لوگ نہ چاہیے جو دینی رہنمائی کر سکتے ہوں, وہ لوگ نہ چاہیے جو اچھی کتابیں لکھ سکتے ہوں, وہ لوگ نہ چاہیے جو محدث ہوں, مفسر ہوں, فقیہ ہوں. تو پھر مطلب
کتنی عجیب و غریب بات ہوگی. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح سے بدل جائیں تو میں تو ہمیشہ دعا کروں گا کہ اللہ نہ کرے کہ کبھی وہ وقت آئے کہ اس طرح سے ادارے بدل جائیں. ادارے جو تبدیلی کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ضرورت ہے، اور وہ بھی ایسی ضرورتیں قبول کر لیجئے کہ جس سے آپ کا بنیادی مقصد کبھی متاثر نہ ہوتا ہو. اگر ایسا ہو کہ ان تبدیلیوں کی وجہ سے آپ اپنے مقصد سے ہی الگ ہو جائیں تو آپ کو پھر سے جائزہ لینا چاہیے کہ یار ان تبدیلیوں نے تو، ہم نے تو سمجھا تھا کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلائے گا الحاد بھی ساتھ. تو اگر یہ صورتحال پیدا ہونے والی ہو تو آپ کو ٹھہر جانا چاہیے، کان کھڑے کر لینے چاہیے. ایک آخری سوال یہ ہوگا کہ جو بچے فارغ ہو رہے ہیں مدارس سے، یا ماضی میں جو لوگ فارغ ہوئے ہیں، ان کے لیے آگے کیا کیا راہیں ہیں، وہ کیا سب کر سکتے ہیں؟ اب پوری دنیا کی تسخیر کر سکتے ہیں انشاءاللہ. ہاں، پوری دنیا ان کے لیے ہے بھائی. اب وہ مومن کی، کافر کی یہ پہچان کے آفات میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفات، ہے نا. اللہ پاک نے ہمارے لیے پوری دنیا مسخر کر کے رکھی ہوئی ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے آپ اپنی نیت کا جائزہ لیجئے، اپنے آپ سے پوچھئے کہ ہم کس مقصد کے لیے لگے ہوئے ہیں، اور اس کے لیے ایمانداری سے محنت کیجئے. اور پھر جب آپ باہر نکلیں گے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ آپ کو آپ کا مقام نہیں ملے. میں پھر کہہ رہا ہوں، آپ جائیے یونیورسٹیز میں، بہت ساری راہیں کھل رہی ہیں، بریج کورسز ہیں، وہ کر کے آپ جا سکتے ہیں. پہلے ہیومینٹیز میں ہم جاتے تھے، زیادہ سے زیادہ زبانیں پڑھ سکتے تھے، اب آپ سوشل سائنسز میں جا سکتے ہیں. جائیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ مطلب پوری دنیا نے اپنے دروازے کھولے ہوئے ہیں. ازہر جانے والے ازہر جا سکتے ہیں، سعودی عرب یونیورسٹیز میں آ کر کے اعلیٰ دینی تعلیم حاصل کرنے والے یہاں آ سکتے ہیں. آپ کہیں بھی جائیں، مطمح نظر درست ہونا چاہیے اور جائیے. اس سے روکنے والا اچھا آدمی نہیں ہے، یا اس کو مطلب کہیں نہ کہیں ڈر ستا رہا ہے. آپ کو جانا چاہیے، اس ضرورت ہے اس کی، اس سے آپ کی شخصیت بنتی ہے، سنورتی ہے، آپ کا اعتماد آگے بڑھتا ہے. لیکن اگر مدارس میں رہتے ہوئے ہی آپ نے وہ اعتماد کھو دیا، یا کہیں بھی جا کر کے آپ اپنی وہ شخصیت کھو دیتے ہیں، تو یار یہ تو بہت بہت بڑا کوڑ ہے. اور میں اسی لیے میں جب جائزہ لیتا ہوں تو کہتا ہوں کہ ہمارے فارغین ہے نا، جو دینی اداروں سے فارغ ہو کر کے جب عصری یونیورسٹیوں میں آتے ہیں تو وہ بیچارے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ پہلی جو دولت تھی ان کی، جو شخصیت تھی، اس شخصیت کا سارا لبادہ اتار کر رکھ دیتے ہیں. اور یہ نادانی صرف ہمارے اندر ہے. یہ مطلب عجیب و غریب ناسمجھی صرف ہم کرتے ہیں. 16 سے 18 سال 20 سال کا عرصہ لگا کر کے جو دولت آپ نے حاصل کی ہوتی ہے، جو سرمایہ آپ کے پاس ہوتا ہے، اس سرمایہ کو یوں آپ پھینک دیتے ہیں جیسے وہ کتنا بڑا بوجھ تھا آپ کے سر پہ. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو لوگ بوجھ سمجھ کے اداروں میں جا رہے ہیں، اللہ کے واسطے بچ جائیں بھائی. آپ کی ضرورت ہی نہیں، آپ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، سماج پہ ظلم کر رہے ہیں. وہ پیسے جو سماج ان اداروں میں لگاتا ہے، جو کتنی ساری توقعات رکھتا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ کسی بھی دینی ادارے میں پڑھنے والے طالب علم سے سماج یہ توقع رکھتا ہے کہ آ کر کے پولیس بن کر کے سب کچھ ڈنڈا گھما کر کے ٹھیک کرے گا، رشوت کھاتا پھرے گا. یہ کوئی توقع نہیں رکھتا ہے یار. اور اس کے لیے یقینی طور پر یہ ادارے نہیں بنے ہیں. اور آپ نے اگر یہ مقصد رکھا ہے تو ذہن نکال دیجئے، لیکن مقصد آپ کا ایک دم واضح ہے. اس لیے کہ یہ بھول ذہن میں نہیں رہنی چاہیے کہ ہر آدمی امامت کرائے گا، ہر آدمی مدرس ہوگا. نہیں، ہمیں اچھے مدرس کی بھی ضرورت ہے، اچھے اماموں کی بھی ضرورت ہے، اچھے مصلحین کی بھی ضرورت ہے، اچھے دعات کی بھی ضرورت ہے، اچھے ترجمہ نگار کی بھی ضرورت ہے، اچھے مصنفین کی بھی ضرورت ہے. ایسے لوگوں کی بھی ضرورت ہے جو زمانے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے ان کو بتا سکے کہ تم غلط کیوں ہو. اچھے مناظرہ کرنے والے لوگوں کی ضرورت ہے. ڈیبیٹ آج کے زمانے میں ظاہر ہے، اس مناظرے کو ڈیبیٹ میں کہیے، انہیں کہیں گے مولانا یہ مناظرہ کی بات کر رہے ہیں. اچھے ڈیبیٹر کی ضرورت ہے، اچھے اوریٹر کی ضرورت ہے. ہر سطح پہ وہ لوگ جو کہ آپ کی نمائندگی کر سکتے ہوں. اچھے قائدین کی ضرورت ہے. بڑے بڑے لوگ ہمارے ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، دین کے نام پہ، ملت کے نام پہ کھڑے ہوتے ہیں، نہ دین سے واقف ہوتے ہیں، نہ ملت سے واقف ہوتے ہیں، سارا لوٹیا غرق کر کے رکھ دیتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ ادارے بڑے رہنما پیدا نہیں کر سکتے، کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے. بڑے مفسرین، بڑے محدثین پیدا ہونے چاہیے اور ان تمام کی ضرورت ہے. اچھے انگریزی داں بھی پیدا ہوں، یہ بھی ضرورت ہے. اچھے ہندی داں پیدا ہوں آج کے زمانے میں کہتا ہوں، یہ بھی ضرورت ہے. اور ان تمام کے لیے راستے کھولے گئے ہیں. آپ کہتے ہیں مدارس بدلے، نہیں. کوئی مدرسہ اب آپ کو قابل قدر مطلب بڑا مدرسہ جس کا نام ہے نہیں ملے گا، جس نے اپنا الحاق جو ہے نا آج کی یونیورسٹیوں سے نہ کرا لیا ہو. آج سے کئی سالوں پہلے پیچھے چلے جائیے تو یہ تصور نہیں تھا. ہمارے علماء باضابطہ رجسٹ کرتے تھے اس کے خلاف. تو یہ ساری تبدیلیاں تو کر دی گئی ہیں. آپ ان تبدیلیوں کو اپنے مقصد کے لیے مددگار کے طور پہ اگر استعمال کر رہے ہیں تو فبیہا و نعما، اور اسی لیے یہ تبدیلیاں کی گئی ہیں. لیکن اگر آپ نے یہ سمجھا کہ اچھا پہلے تو ہم بالکل کنواں کے میڈک تھے، اب ہم نکل گئے تو بھائی اب ٹوپی کیوں پہنے،
اب یہ ہم دین اللہ رسول کی بات کیوں کریں, چہرے پہ کیوں داڑھی ہو, کیوں لوگوں کو اللہ اس کے دین کی طرف بلائیں, توحید کی دعوت دیں؟ تو آپ خود وہ رہے ہی نہیں, تو پھر آپ کے بارے میں بات کرنا ہی فضول ہے. ایک سوال اور یہ قائم ہوگا کہ جیسے آپ نے کہا کہ مدارس کا جو بنیادی مقصد ہے اس کے قیام کا کہ وہاں سے بچے جو فارغ ہوں تو سماج میں دعوت کا کام انجام دے, چاہے وہ جس سطح پہ بھی ہو, جمعہ کا خطبہ ہو, درس ہو, یا جو لوگ امامت کراتے ہیں, جو لوگ بچوں کو پڑھاتے ہیں مکتب میں. لیکن ادھر جو نئی جنریشن ہے 2-4-5 سال 10 سال سے جو فارغ ہو رہی ہے, وہ اپنے آپ کو وہاں کھپانا نہیں چاہتی. وہ نہیں چاہتی ہے کہ کسی مدرسے میں امامت کرائے, کسی مسجد میں امامت کرائے, کسی مکتب میں پڑھائے. اب اس کے پیچھے جو بھی وجہ ہوں, چاہے تنخواہ کا معاملہ ہو یا پھر اور جو دیگر جو بہت سی جگہوں پہ ایسے نظمائے مدارس یا مساجد ہوتے ہیں جو ائمہ کے ساتھ ناروا سلوک کرتے ہیں, اس پورے سلسلے کو آپ کس طرح ضرور دیکھیں؟ یہ اصل میں یہ راہ فرار کی صورت ہے نا. نظما کب کے زمانے میں بہت اللہ والے ہوتے تھے بھائی, ہر زمانے میں اس طرح کے مسائل رہے ہیں. دنیا ہے نا, دنیا نہیں مردان جفاکش کے لیے تنگ. دنیا ہمیشہ علماء کے لیے, مصلحین کے لیے ہے نا, اسی طرح سے رہی ہے, اس میں کوئی بہت زیادہ تبدیلی وغیرہ نہیں ہوئی ہے. اصل جو یہ پورا جو سرا ہے نا وہ وہیں سے جا کر جڑتا ہے. آپ نے جو پڑھا اس پہ آپ کا بہت زیادہ بھروسہ نہیں ہے, یہ سب سے بڑی بات. اور جب وہ بھروسہ ہی آپ کا نہیں ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ اس قسم کے لوگ, ان کی اکثریت وہ کام کرتی ہے جو گاؤں کے عام ان پڑھ لوگ کرتے ہیں. مدارس کے وہ فارغین, ان کے 90% حضرات, 90% لوگ وہ کام کرتے ہیں جو گاؤں کے ان پڑھ لوگ کرتے ہیں. مدارس سے فارغ ہیں, صلاحیت بھی تھی, کام کر سکتے تھے, اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی دیتا, ان سے سماج کا فائدہ بھی ہوتا, تعلیم و تعلم کا فائدہ ہوتا, اس کی خدمت ہوتی. یہ سب نہیں کریں گے, لوگ ملا جی کہیں گے, لوگ کمتر سمجھیں گے, تو کتنا پیسے ہی کماتے ہوگے. ان تمام جھمیلوں سے نکل گئے, دلی آئے, ممبئی آئے, حیدرآباد آئے, اس طرح سے بڑے شہروں کا رخ کیا, اور جا کر کے دیکھ لیجئے کہ وہاں صورتحال کیا ہے. ٹائپ کرتے ہیں, کتنا پیسہ کماتے ہیں پتہ لگا لیجئے. فلانے جاب میں ہیں, کسی کمپنی سے جڑے ہیں, کتنا پیسہ کماتے ہیں پوچھ لیجئے. ایسے لوگ نہ وہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم والی کیفیت سے دوچار ہوتے ہیں. ان کی اکثریت الا ماشاء اللہ بھائی, اتنے سارے لوگ نکلیں گے تو کوئی نہ کوئی تو کچھ کر ہی لے گا, اور ان کو کبھی بھی مثال نہیں بنانا چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو شنواز صاحب یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے, اس صورتحال کے پیچھے جو اصل مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو آپ کے اپنے سرمایے پہ بھروسہ نہیں ہے, اس کی عزت آپ کی نگاہ میں نہیں ہے. آپ کو یہ لگتا نہیں ہے کہ آپ عالم بن گئے تو یہ کوئی بہت بڑا کام ہو گیا. آپ عالم بنے یار, 18 سال 20 سال 16 سال لگ جاتا ہے عالم بننے میں. کبھی آپ نے سوچا ہی نہیں کہ کتنی بڑی دولت ہے. وہ لوگ جو نہیں ہیں اور آج کی دنیا میں زبردستی خود کو شو کرتے ہیں کہ ہم عالم ہیں, صرف اس لیے کہ ان کو عزت ملے, ان کو مقام مل جائے. یہ تو آپ کی اپنی نادانی ہے کہ اتنا بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا, آپ اس مقام سے بھاگے ہوئے. غلطی کہاں پہ ہے؟ کمپریزن ہمیشہ پیسہ والوں سے کرتے ہیں. کبھی آپ ایسے بھی آ جائیے یار, دنیا میں بھی یہ غلطی دوسرے لوگ نہیں کرتے ہیں. کون دوسرے پروفیشن کا آدمی ڈاکٹر سے اپنا کمپریزن کرتا ہے؟ ڈاکٹر سے مقابلہ کرنے لگے انجینئر, کلرک, کوئی بھی سرکاری نوکر, وہ ڈپریشن میں چلا جائے گا. کون کرتا ہے مجھے بتائیے؟ یہ صرف ہم نادان ہیں جو یہ غلطی کرتے ہیں. اور یہ مادہ اس طرح سے سوار ہے, اس نے مطلب اس طرح سے اپنی گرفت میں لے لیا کہ اس کے سوا دنیا میں اور کچھ نظر ہی نہیں آتا ہے. اور کمال یہ ہے کہ اس کے علاوہ کچھ کر بھی نہیں پاتے ہیں, گھٹ گھٹ کے مرتے ہیں. آپ نے جو تشکیل کا دور ہوتا ہے, جب بچہ بڑھ رہا ہوتا ہے, نشو و نما کا وہ دور, ٹین ایج, وہ دور جب کوئی بھی شخصیت بنتی ہے, بننے کے مرحلے سے گزرتی ہے, بہت اہم ترین دور ہے وہ آپ مدارس میں گزارتے ہیں. جب آپ اپنی اس دولت کی عظمت اہمیت نہیں سمجھتے, اس کو چھوڑ چھاڑ کر کے کہیں بھاگتے ہیں, جہاں جاتے ہیں وہاں کے لائق بھی آپ اصلاً نہیں رہتے ہیں. وہ دور آپ کا نکل چکا ہوتا ہے جس میں شخصیت کی تشکیل عمل میں آتی ہے, آدمی بنتا ہے. آپ وہ نئی تبدیلیوں کو قبول کرنے کے لیے آسانی سے تیار نہیں ہو پاتے, اور زندگی بھر عجیب و غریب فرسٹریشن کے شکار رہتے ہیں. کبھی ملیں گے, ایسے لوگ ملتے ہیں بیچارے, چہرے پہ داڑھی نہیں ہے,
ہے نا, کہیں جلسے ولسے میں مل گئے, کبھی کسی جگہ مل گئے, آ کر کے بہت عزت احترام سے ملتے ہیں اور شرمندگی کے احساس سے ملتے ہیں. شیخ میں بھی کبھی آپ ہی کے راستے کا آدمی تھا, میں بھی مدرسے سے فارغ ہوں, لیکن میں ایسے, اور یہ تب پتہ چلتا ہے کہ یہ مدرسے کے فارغ ہیں جب وہ بتاتے ہیں, ویسے یہ نہیں پتہ چلتا ہے چہرے مورے سے یا حال احوال سے یہ کیفیت رونما نہیں ہوتی ہے. تو دیکھیے بنیادی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جب تک آپ کو آپ کے اس سرمایے سے, اس علم سے, اس دولت سے محبت نہیں ہوگی اور اس کی عظمت کا احساس آپ کے دل میں نہیں ہوگا, تب تک یہ سارے مسائل جتنے آپ کو نظر آ رہے ہیں بنیادی طور پر یہیں سے نکلتے ہیں. کسی آدمی کے ساتھ ہے نا اتفاقاً کچھ ایسے مسائل ہو سکتے ہیں, یہ سارے استثناءات ہیں, اس لیے ان کو باضابطہ کنسیڈر نہیں کیا جا سکتا ہے. استثناءات کسی آدمی کی اپنی ذاتی مجبوری, کوئی صورتحال ایسی ہو سکتی ہے, لیکن عمومی بلوہ یہ نہیں ہو سکتا. لیکن یہ عمومی ظاہرہ ہے آج کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جڑ ہی میں کہیں نہ کہیں کوئی پرابلم آ گئی ہے, اور اس پرابلم کا حل, اس کا درست سولوشن نکالنا, یہ ہم بحیثیت ملت کے ہماری ذمہ داری بنتی ہے. علماء کو بیٹھ کر سوچنا چاہیے, ارباب مدارس کو بیٹھ کر سوچنا چاہیے, اساتذہ کو بیٹھ کر سوچنا چاہیے کہ ہم جن کو پڑھا رہے ہیں, ہے نا, مثال کے طور پہ آپ اداروں میں جائیے, سارے لڑکے میٹرک کر رہے ہیں, انٹر کی تیاری کر رہے ہیں, میڈیکل کی تیاری کر رہے ہیں, تو بھائی آپ مدرسے میں کیا کر رہے ہیں؟ آپ جائیے نا, پٹنہ میں بڑی اچھی تیاری ہوتی ہے, حیدرآباد میں ہوتی ہے, چنئی چلے جائیے اس طرف, کوٹا جائیے, مدرسے میں کیا کر رہے ہیں بھائی؟ یہاں تو ہم آپ کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پہ چلنے والا دیکھنا چاہتے تھے. ہماری توقع تو یہ ہے کہ کوئی پھر سے ابن تیمیہ یہاں سے, تو ابن تیمیہ یہاں بنیں گے نا, ابن کثیر یہاں بنیں گے, شوکانی یہاں بنیں گے, تو وہ جو بنانے کی فیکٹری تھی وہاں آپ کوئی اور سامان ڈھال رہے ہیں, تو وہاں سے بھی پھر آپ یہ توقع کیوں کرتے ہیں؟ پھر ہم ہنگامہ کرتے ہیں کہ نئے لوگ آتے ہیں اور وہ اسٹیج چھین لیتے ہیں. آپ کی نظر میں جب آپ کے کام کی عظمت نہیں ہوگی تو دوسرے لوگ اس عظمت کو سمجھ کر کے اگر آگے بڑھیں گے تو ان کو وہ مقام مل جائے گا. اور اس پہ چاہے جتنا ماتم کیجئے, لیکن یہ سچ ہے آج کا, بڑے بڑے ڈاکٹر اپنی ڈاکٹری چھوڑ کر کے دائی بنتے ہیں, اچھا جاتے ہیں. ہم نادان, ہم کو اس دولت کا احساس تب ہوتا ہے, ارے یار یہ ڈاکٹر ہو کر کے اتنا اچھا کر گیا, ہم مولوی کیا کرتے رہ گئے. سبحان اللہ. میرے کہنے کا جو مطلب ہے کہ اصل جو مرض ہے وہی دیرینہ بیماری, وہی نامحکمی دل کی, علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساقی. مسئلہ یہ ہے کہ وہ اعتماد جب تک پھر سے دوبارہ عود کر نہیں آوے, جب تک ہمارا وہ سرمایہ جو ہمارا ہے, ہماری جو دولت ہے, اس دولت کی اہمیت ہماری نظر میں نہیں ہو اور اس کے لیے جینے مرنے کا وہ جذبہ نہیں ہو, تب تک یہ صورتحال قابو میں آنے والی نہیں ہے. اب اس کو آپ دوسرے جس نام پہ مدارس کے نظمہ ایسے ہوتے ہیں تو یہ ویسے ہوتے ہیں, ہر زمانے میں ایسے ہی رہے ہیں بھائی, اور یہ مسائل زندگی میں آتے رہتے ہیں. کسی بھی فیلڈ میں کام کرنے والے آدمی کے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کو پھولوں جو ہے نا پھولوں سے سجا ہوا بستر مل جاتا ہے, ایسا نہیں ہے. وہ ہر مطلب کارپوریٹ میں جو لوگ کام کرتے ہیں, ہمارے دوست, ہم لوگ کیے ہوئے ہیں کام, ہمیں پتہ ہے کیا صورتحال ہوتی ہے. گھٹ گھٹ کے مرتے ہیں لوگ, نہ جیتے ہیں نہ مرتے ہیں, عجیب و غریب صورتحال ہوتی ہے. ہمارے بڑے بڑے اچھے فارغین, اچھی صلاحیتوں کے لوگ کارپوریٹ میں جا کر کے کھپ گئے, ان سے جب بات ہوتی ہے وہ روتے ہیں بیچارے. آپ کو کیا لگتا ہے ان کے جو باس ہوتے ہیں وہ بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں, بڑی عزت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. ہر جگہ یہ مسائل ہوتے ہیں کہ جو حاکم ہوگا اور جو محکوم ہوتا ہے اس میں فرق ہوتا ہے, امیر اور غریب میں فرق ہوتا ہے, ہر جگہ ایسا, پیسے والے میں جس کے پاس پیسہ نہیں ہو اس میں فرق ہوتا ہے. یہ صورتحال صرف ہمارے ساتھ کیوں ہے؟ بہت ہی غلط طریقے سے بار بار یہ جھوٹ بولا گیا ہے کہ علماء کے پاس پیسہ ہوگا تو علماء کی عزت ہوگی. یہ آج کے دور کا بولا گیا ہوا سب سے بڑا جھوٹ ہے, اور یہ جھوٹ بار بار اس لیے بولا گیا کہ علماء اپنی اہمیت کھو دیں. آپ کے پاس پیسہ ہوگا ہی نہیں, لاکھ چلا لیجئے, کب پیسہ رہا ہے بھائی علماء کے پاس؟ الا من رحمہ ربہ, الا ماشاء اللہ تو ظاہر ہے کچھ استثناءات ہمیشہ ملیں گے. ہر زمانے میں عیسی بن عبدالسلام تھوڑی ہوں گے, تھوڑے بہت ظاہر ہے مثالیں اس طرح کی بھی تھوڑی بہت ہیں کہ علماء ماشاءاللہ بڑے مضبوط تھے, ہر اعتبار سے رئیس تھے, لیکن رئیسوں میں دیکھ لیجئے تو کتنے علماء آپ کو مل جائیں گے. یہ جھوٹ ہے, سراسر جھوٹ ہے. اور یہ دراصل اس لیے بولا گیا ہے کہ دھوکہ دیا جائے, ہم علماء کو دھوکہ دیا جائے, شیشے میں اتارا جائے. اور مجھے کہنے دیجئے کہ یہ غلطی ہم کر رہے ہیں کہ ہم شیشے میں اتر رہے ہیں. آپ کی عظمت آپ کا ایمان ہے, آپ کی عظمت آپ کا اعتماد ہے, آپ کی عظمت آپ کا وہ سرمایہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے, وہ دولت ہے, اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اس کا یہ کیا مطلب ہے کہ آدمی حلال طریقے سے دنیا حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا؟ بالکل نہیں, یہ مطلب نہیں ہے. لیکن
یہ کمپریزن انتہائی درجے میں گھاتک ہے، غلط ہے، اور اس کا بہت خراب نتیجہ نکل رہا ہے۔ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا تو بدلی، لیکن دنیا مادی سطح پہ بدلی، ہمارا کوڑ یہ ہے، ہماری خرابی یہ ہے کہ ہم فکری سطح پہ بھی بدل رہے ہیں۔ یہ جتنے مسائل ہیں میری نظر میں، اگر میں جہاں تک جائزہ لیتا ہوں تو مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ان تمام کے پیچھے مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے روٹ سے بھٹکے ہوئے ہیں، ہم نے راہ ہی چھوڑ دی ہے۔ بظاہر تو لگ رہا ہے کہ ہم اس راہ پہ چل رہے ہیں، لیکن دراصل ہم اس راہ پہ چل نہیں رہے ہیں۔ دیکھنے والا یہ سوچ رہا ہے کہ یہ لوگ علماء بننے جا رہے ہیں، ہم دراصل وہ عملی نفاق جس کو کہتے ہیں اس کے شکار ہیں۔ ہم جا کہیں اور رہے ہیں، دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ یہ علماء بننے جا رہے ہیں، محدث بنیں گے، مفسر بنیں گے، دائی بنیں گے۔ اصلاً ہم وہاں بیٹھ کر کے یہ بننے کی کوشش کر ہی نہیں رہے۔ ایک کلاس سے دوسرے کلاس سے، دوسرے کلاس سے تیسرے کلاس سے، تیسرے کلاس سے چوتھے کلاس میں جاتے ہیں، لیکن یہ جو تبدیلی ہمارے اندر آنی چاہیے اس دین کی روشنی میں، اس علم کی روشنی میں، وہ اس تبدیلی کے لیے ہم کبھی کوشاں ہوتے ہی نہیں ہیں۔ ہم نے مقصد ہی بدل کر کے رکھا ہوا ہے۔ اس لیے یہ جتنی صورتحال سامنے آ رہی ہے یہ دن بدن گہری ہوتی چلی جائے گی اور گھاتک ہوتی چلی جائے گی اگر اس طرف توجہ نہیں گئی تو۔ میں پھر کہتا ہوں، مادیت آج کے زمانے کا مسئلہ نہیں ہے، ہر زمانے میں رہی ہے۔ ہر زمانے میں پیسہ والے لوگوں کو دیکھ کر کے قارون کو دیکھ کر کے لوگوں کا کیا ہوا؟ یہ ہر زمانے کا مسئلہ ہے، ہر زمانے میں یہ ہوا ہے، ہر زمانے میں ہوگا۔ اللہ پاک کی سنت ہے یہ۔ لیکن اس کو لے کر کے اس پورے منظر نامے کو ہی بدل دیا جائے، ہمارے سوچنے سمجھنے کے معیار کو ہی بالکل ہلا ڈولا کر کے رکھ دیا جائے، تو یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کا سب سے بڑا کوڑھ جو ہے، ہمارے پورے نظام کی سب سے بڑی خرابی یہی ہے، اور اس کی وجہ سے یہ جتنی چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں نتائج ہیں۔ اس لیے اگر یہ مضبوط ہو جائے تو آپ کہیں بھی جائیں گے اپنی بنیادوں پہ کھڑے رہیں گے، ہے نا۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، یہ رکھیے۔ اور کب ایسا ہوا کہ ہمارے اسلاف نے دنیا تو نہیں چاہی لیکن پوری دنیا پہ حکومت کی، جہاں گئے وہاں لوگوں کو اپنے آگے خم ہونے پہ مجبور کر دیا کہ نہیں کر دیا۔ تو اصل یہ ہے کہ یہ مقصد ہی نگاہوں سے اوجھل ہے۔ میں وسائل سے نہیں روکتا ہے، دم جائیے حاصل کیجیے، لیکن یہ نئے وسائل آپ کے اپنے مقصد میں مددگار ثابت ہوں تب۔ الٹا اگر یہ ہو جائے کہ آپ نے اپنے مقصد کو تج دیا اور ان نئے وسائل کی آپ نظر ہو گئے تو سبحان اللہ، آپ نے تو اپنے آپ کو ختم کر لیا۔ یو آر ڈیڈ، نہیں ہے، آپ فنشڈ۔ آپ نے اپنے آپ کو ختم کر لیا، اور اس پر جتنا ماتم کیا جائے کم ہے۔ چلتے چلتے خلاصے کے طور پہ ہمارے جو احباب مدرسہ میں پڑھتے ہیں، ابھی جو زیر تعلیم ہے مدرسہ میں، ان کو آپ کیا نصیحت کریں گے؟ خوب ایمانداری سے پڑھیے۔ مدرسے میں آئے ہیں، مدرسے کی تعلیم ایمانداری سے، قوت سے، مضبوطی سے، اعتماد سے حاصل کیجیے۔ اپنے علم کی قدر کو سمجھیے، اور رشتہ کبھی بھی ان چھوٹے بھائیوں سے مت جوڑیے۔ چھوٹے چھوٹے لوگوں کو اپنے سامنے مت رکھیے۔ نگاہوں کے سامنے رکھنا ہے تو صحابہ کرام کو رکھیے، تابعین اعظام کو رکھیے، ابن سیرین کو رکھیے، سعید ابن المسیب کو رکھیے، عطا ابن ابی رواح کو رکھیے، ابو ہریرہ کو رکھیے، عبداللہ ابن عباس کو رکھیے، عبداللہ ابن عمر کو رکھیے، عمر، علی، عثمان کو رکھیے۔ ان لوگوں کو اپنے نگاہوں کے سامنے رکھیے۔ بننا چاہتے ہوں تو امام بخاری بننا چاہیے، مسلم بننا چاہیے، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ بننا چاہیے، مالک، شافعی، احمد ابن حنبل اور امام ابو حنیفہ بننا چاہیے۔ یہ نظریہ ہونا چاہیے۔ اور جب یہ آپ کے ذہن میں یہ چیزیں ہوں گی، تگ و دو بھی آپ اسی کے لیے کریں گے۔ اور جب آپ اس کے لیے کریں گے، محنت کریں گے، ایمانداری کریں گے، اور لے کر کے جب یہ سرمایہ نکلیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ دروازے کھلیں گے آپ کے لیے، راہیں نکلیں گی۔ راہیں تب نکلتی ہیں جب چلنے کی سکت بھی آپ کے اندر ہو۔ راستہ ایک دم کھلا ہوا ہے لیکن آپ کو چلنے نہیں آتا ہے، اس راستے سے آپ کو کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ میں جانتا ہوں، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے یہ موقع ملا کہ میں دونوں دنیا دیکھ سکوں۔ میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے سامنے راہ تو کھلی ہوئی تھی لیکن وہ چل نہیں سکتے تھے، اور چل نہیں سکتے تھے اس کے پیچھے راہ کا کوئی قصور نہیں تھا۔ انہوں نے اپنے آپ کو چلنے کے لیے کبھی تیار ہی نہیں کیا۔ تیار کیجئے خود کو خوب مضبوطی سے۔ جو علم آپ حاصل کر رہے ہیں یقین جانیے کہ اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہو سکتی۔ من احسن قولا ممن دعا الی اللہ، کون ہو سکتا ہے؟ تو سب سے بڑی دولت آپ کے پاس ہے۔ اس دولت کی عظمت، رفعت، اس کو ذہن میں ضرور رکھیے اور پھر اچھی طرح حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ جہاں جائیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ عزت دے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ سے وعدہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ جو آپ چاہ رہے ہیں، اگر واقعتاً اس ایمانداری سے آپ ادارے میں ہوں گے، محنت کریں گے اور راہ نکالیں گے،
آگے بڑھیں گے اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو ایسی ایسی شاہراہ سے نوازے گا کہ آپ نے تصور نہیں کیا تھا. پھر آپ کو وہ آیتیں جو آپ نے پڑھی ہیں وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وغیرہ کا جو منظرنامہ ہے وہ آپ کو عملی زندگی میں آپ اپنے سر کی آنکھوں سے انشاءاللہ دیکھیں. جزاکم اللہ خیر. بہت شکریہ، کافی مفید باتیں اور اچھی گفتگو ہوئی. ہم امید کرتے ہیں کہ احباب فائدہ اٹھائیں گے. ہمارے وہ بچے جو مدارس میں پڑھ رہے ہیں یا فارغین مدارس کو اس گفتگو سے انشاءاللہ نئی راہ ملے گی. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس گفتگو کو مفید بنائے. آمین. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا.